نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ہر ریاست اپنا نظم و نسق کا ایک ڈھانچہ تشکیل دیتی ہے، اور بغیر نظم و نسق کے ڈھانچے کے ریاست کے جو اغراض و مقاصد ہیں کہ لوگوں کے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لحاظ سے وہ اس کو جو وہ سر انجام نہیں دے سکتے، تو ریاستوں کا وجود نظم و نسق کے بغیر نہ تو قائم ہوتا ہے نہ قائم رہ سکتا ہے۔ اس طرح ہر ریاست جو وہ اپنے لیے نظم و نسق کا ایک نظام جو وہ وضع کرتی ہے، لیکن جو بنیادی تصور ہوتا ہے کسی ریاست کے نظم و نسق کے لحاظ سے وہ پالیسیز ہوتا ہے، اور ہر ریاست جو ہے وہ اپنے نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے، مستحکم بنانے کے لیے اور لوگوں کی ضروریات سے اسے ہم آہنگ کرنے کے لیے جو ایک پالیسی کا تصور اختیار کرتی ہے، وہ ایک جو پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ اس کے لیے ایک انپٹس ہوتا ہے اور پھر اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو ریاست کے حالات و واقعات ہیں، لوگوں کی جو ضروریات ہیں، خواہشات ہیں یا تقاضے ہیں یا ملک کو درپیش جو چیلنجز ہیں یا جن مفادات کا ریاست کو تحفظ ضروری ہے، ان تمام کا وہ احاطہ کر کے ان کے حصول کے لیے جو وہ سوچ اور فکر کا ایک زاویہ تشکیل دے کر ایک لائحہ عمل بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لائحہ عمل جو ہے وہ شارٹ ٹرم بھی ہوتا ہے، لانگ ٹرم بھی ہوتا ہے، تاکہ ریاست کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ وقتی طور پر جن کا حصول ناگزیر ہے اس کو بھی یقینی بنایا جا سکے، اور جو مستقل جن کا تحفظ کرنا اور مستقبل کے اندر ان کے تحفظ کرنا ضروری ہوتا ہے، پالیسی میکنگ جو ہے وہ ان پہلوؤں کی جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے۔ لیکن اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک جو پاکستان کا نظم و نسق ہے، the state has not been governed by the principle of policy. The state of Pakistan has been governed by the government will. تو اس طرح یہاں پر ایک بنیادی جو فرق جو ہمیں پاکستان کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے نتیجے کے اندر، کہ یہاں پر جو پالیسی میکنگ کا جو تصور ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جو گورنمنٹ کی جو ول ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بیکم دا الٹیمیٹ ڈیسیجن آف دا اسٹیٹ۔ تو اس طرح یہاں پر جو ایک فرق ہوتا ہے ریاست کے اغراض و مقاصد کا اور حکومت کے اغراض و مقاصد کا، ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے لیے ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہی ایک مثالی ریاست کے قیام کا جو ہے وہ آئینہ دار ہوتا ہے کہ گورنمنٹیں جو ہیں وہ اگر اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کا ذریعہ بنانے ریاست کی مشینری کو یا ڈیسیجن میکنگ، تو وہ ایک لمحاتی جو ہے وہ ایک طبقے کے لیے مفادات کا آئینہ دار بنتی ہے، جو گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں یا جو گورنمنٹ سے جو وابستہ نہیں ہوتے وہ ان کے لیے محرومی کا سبب بن جاتا ہے، اور جب کہ ریاست کی پالیسی جو ہے وہ کسی بائسزم یا کسی گروہ بندی کا آئینہ دار نہیں ہوتی، بلکہ وہ قومی مفادات جو نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کے تحفظ کو جو ہے وہ ایک ذریعہ بنائی جاتی ہے۔ یہاں پر پاکستان کے اندر عالمیہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ حالات و واقعات کا تجزیہ کر کے کوئی پالیسی تشکیل دے کر ملک کو نظم و نسق چلانے کے لیے لائحہ عمل اختیار کرنے کے بجائے جو وہ اپنے جو حکومت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جو حالات و واقعات کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کے بنیاد پر ملک کا نظم و نسق چلانے کا راستہ جو اختیار کر لیتی ہے۔ اور اس کے نقصانات اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو سب سے پہلا جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ریاست اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ فرق ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ جب حکومت جو ہے وہ ریاست کے اغراض و مقاصد کو اپنے ول کا نفاذ تصور کرتی ہے، تو پھر وہ جو بھی سرگرمی کرتی ہے وہ ریاست کے تصور کے ساتھ منسلک کر دیتی ہے، اور اس سرگرمی کے راستے میں کوئی بھی جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اسے ریاست سے منسلک۔ اس طرح پاکستان کے اندر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایسی تمام سرگرمیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے ریاست کا جبر استعمال کرتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر کوئی دوسری سوچ اور فکر جو ہے حکومت کی سوچ اور فکر کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہے وہ پیش کی جائے یا اسے نشوونما دینے کی کوشش کی جائے یا اس سے حکومت کو جو ہے وہ اپنے وجود کے لحاظ سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہو نظر آتا۔ تو اسے کہتے ہیں بنیادی طور پر، اور پھر دوسرا جو ہے کہ حکومت جو پالیسیاں بناتی ہے، المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ ایک برسر اقتدار طبقے کی مفادات کے آئینہ دار ہوتی ہے، اس طرح جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ ان کی سوچ اور فکر کا پھر آئینہ دار نہیں رہتے پالیسیوں کا، پھر اس کے نتائج جو ہے وہ عام لوگوں تک۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جو ایلیٹ طبقہ، جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، ہم اس کی طاقت کے اندر، اس کے وسائل کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو گورنمنٹ کا جو ول ہوتی ہے، اس کے المیہ یہ کہ ہم نے جو گورنمنٹ بل کے تحت ملک چلانے کا جو تصور ہے، اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں کہ قانون سازی سے لے کر قانون نافذ کرنے تھا، اور حتیٰ کہ اب ہم نے قانون کی خلاف ورزی پر سزا دینے کے جو عمل ہے اس عمل کو بھی ایسے تشکیل دینے کا ایک معنی و مفہوم اختیار کرنے کا تصور جو ہے اختیار کر رکھا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں یا گورنمنٹ کی جو سوچ اور فکر ہے اس سے متصادم جو ہے کوئی انصاف کا نظام جو ہے وہ
عمل جو ہے وہ اختیار کرنے سے قاصر نظر آئے. تو اس طرح یہاں پر جو طاقت کا جو تصور ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے پاس جب کہ قانون بھی وہ بنانا شروع کر دے, وہ نافذ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو اور انصاف بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو, تو دیٹ بیکم دا ٹوٹلیٹیرین فارم آف گورنمنٹ, اتھارٹیرین فارم آف گورنمنٹ اور ڈکٹیٹرشپ اور دا ایبسولوٹزم. اور جب ایسا نظام وضع پا جاتا ہے تو پھر لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن رہ جاتا ہے. تو اس کا بنیادی طور پر اگر پاکستان کے اندر میں دیکھوں تو پاکستان کی پورے 78 سالہ جو زندگی ہے وہ ایک ہی اصول کی عکاسی کرتی ہے, the government has its own will and the policy is just to enforce the will of the government. Thank you very much.